بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں کمرے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی جبھی مجھے باہر سے ماں بیگم کی آواز آئی، جاؤ نسرین، شہر بانو کو بلا لاؤ، اسے بتاؤ کہ اس کے دید کے طلبگار اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ان کی آواز سن کر اپنے جھمکے درست کرنے لگی کیونکہ مجھے ابھی باہر جا کر ان کے سامنے رقص پیش کرنا تھا۔ میرا نام شہر بانو ہے۔ میرا اصلی نام تو فہمیدہ تھا، لیکن ماں بیگم نے میرا نام شہر بانو رکھ دیا تھا کیونکہ ہمارے کوٹھے پر رہنے والی تمام لڑکیوں کے نام تبدیل کر دیے جاتے تھے۔ میں پچھلے 10 سال سے ماں بیگم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب میں یہاں آئی تھی تو میری عمر فقط 12 سال تھی۔ مجھے میرے سگے ماموں نے ماں بیگم کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ میری بچپن کی 12 سالہ زندگی بھی کوئی خاص نہ گزری تھی۔ میں فقط 3 سال کی ہی تھی تو جب میری ماں اور باپ کی ازدواجی زندگی سوائے لڑائی جھگڑوں کے کچھ نہ تھی، اور رنجش بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ آخرکار میرے باپ نے میری ماں کو طلاق ہی دے دی۔ میرے باپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ اسے شک تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں ہی نہیں بلکہ کسی اور سے میری ماں نے چکر چلا رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں پیدا ہو گئی۔ اس کے پیچھے یہ وجہ بھی تھی کہ شاید میرے باپ کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا جبکہ میری ماں کا رنگ اتنا سفید تو نہ تھا، ہاں لیکن کافی حد تک صاف ضرور تھا۔ لیکن جب میں پیدا ہوئی تو میرا رنگ اتنا سرخ و سفید تھا جیسے کہ عام طور پر پٹھانوں کا ہوتا ہے۔ شاید میری ماں کے کردار میں بھی جھول تھا کیونکہ وہ ہر ایرے غیرے انسان سے بہت زیادہ فری ہو کر بات کرتی تھی، جس سے میرا باپ بہت زیادہ شک کرتا تھا۔ دونوں میں زیادہ تر لڑائی جھگڑا اسی بات پر ہوتا کہ وہ گھر سے بتائے بغیر کیوں نکلتی ہے۔ میری ماں کا مزاج بھی بہت تیز تھا۔ دونوں میں اس قدر جھگڑا ہوتا کہ بات لڑائی جھگڑے سے مار پٹائی تک پہنچ جاتی اور پھر محلے والوں کو مداخلت کر کے ان دونوں کو چھڑوانا پڑتا۔ میرے باپ کو بھی مجھ سے کوئی خاص محبت نہ تھی کیونکہ جب کبھی وہ مجھے گود میں اٹھا کر باہر لے جاتا تو محلے کے آدمی مذاق ہی مذاق میں انہیں جتاتے کہ انور، یہ بچی تو تمہاری لگتی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے تم نے اس کو کسی سے گود لیا ہو۔ یہ بات سن کر تو میرا باپ بہت غصے میں ہو جاتا اور گھر آ کر وہ سارا غصہ میری ماں پر نکالتا، پھر اسے تانے دیتا کہ تم ایک خراب کردار کی عورت ہو۔ 3 سال تک تو جیسے تیسے دونوں نے ساتھ گزارا کر لیا، لیکن اب دونوں ہی کی برداشت ختم ہو چکی تھی اور بات آ کر طلاق پر ختم ہو گئی۔ ان دونوں کے بیچ میں پستا ہوا میرا وجود کسی فٹ بال کی طرح ان دونوں کے درمیان میں گھوم رہا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے ساتھ کسی طور پر لے جانے کو تیار نہ تھی اور ایسے ہی میرا باپ بھی مجھے رکھنے پر راضی نہ تھا۔ میں وہاں کھڑی معصومیت سے ان دونوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ شاید میں نے دنیا میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی جس کی سزا میں نے ساری زندگی بھگتنی تھی۔ بالآخر محلے والوں نے بیچ بچاؤ کروایا اور فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ ابھی میں بہت چھوٹی ہوں اور ایک لڑکی ذات ہوں تو کسی مرد کو مجھے رکھنا کافی مشکل ہو سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے میری ماں پر زور ڈالا کہ وہ ہی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی میری ماں کو مجھے وہاں سے لانا پڑا۔ طلاق لینے کے بعد میری ماں کا ٹھکانہ میرے ماموں کا گھر تھا اور شادی کے بعد کی حرکتوں سے یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ بلا شبہ وہ ایک رنگین مزاج کی عورت تھی کیونکہ اس نے بمشکل عدت کا عرصہ گزارا تھا کہ وہ مجھے مامی کے حوالے کر کے خود باہر سیر سپاٹے کرنے نکل جاتی۔ جب میری ماں چلی جاتی تو پیچھے ممانی مجھے طرح طرح سے زد و کوب کرتی۔ وہ اپنے 2 سال کے بیٹے کو میرے حوالے کر دیتی کہ اگر یہ رویا یا گر گیا تو میں تمہیں بہت ماروں گی۔ یوں میری ننھی سی جان 2 سال کے بچے کو چپ کروانے میں ہلکان ہو جاتی، اور اگر وہ غلطی سے گر جاتا تو میری ممانی زور زور سے چانٹے میرے منہ پر مارتی۔ وہ اتنی زور سے مارتی تھی کہ میرے دونوں گال لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو جاتے، لیکن اسے پھر بھی ترس نہ آتا تھا۔ طلاق لینے کے بعد میری ماں نے بمشکل 6 مہینے گزارے تھے کہ اس کو دوسری شادی کی لگ گئی۔ میرے ماموں اور ممانی بھی یہی چاہتے تھے کہ میری ماں دوسری شادی کر لے کیونکہ اس کے یوں بن ٹھن کر گھر سے نکلنے پر محلے والے باتیں بنا رہے تھے، اور میری ماں کی خوشی بھی دوسری شادی کرنے میں ہی تھی۔ پھر جھٹ پٹ میری ماں کے لیے دوسرا رشتہ آیا۔ وہ آدمی میری ماں کو تو خوشی خوشی بیاہنے کو تیار تھا، لیکن اس نے مجھے اپنانے سے صاف منع کر دیا۔ رشتہ اتنا اچھا تھا کہ میرے ماموں نے اسے منع ہی نہ کیا اور میری ماں کو کہا کہ فہمیدہ کو وہ خود اپنے پاس رکھ لیں گے۔ میری ماں تو مجھے پہلے ہی اپنے ساتھ لانے پر راضی نہ تھی، بھلا اس کو اب کیا پریشانی ہو سکتی تھی۔ یوں وہ خوشی خوشی دوسری شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہو گئی۔
اب میری مامی جو کھل کے ظلم و ستم نہ کرتی تھی، اب تو وہ جیسے بے دھڑک ہو گئی۔ میں فقط ابھی 5 سال کی تھی۔ ایک دن اس نے میرے سامنے برتنوں کا ڈھیر لگا دیا اور مجھے کہنے لگی کہ چلو اسے دھو، تمہارے خرچے کے پیسے تمہارا باپ نہیں دیتا، کام کرو گی تو روٹی ملے گی۔ میں معصومیت سے ان کی شکل دیکھے جا رہی تھی، پھر نیچے بیٹھ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے برتن دھونے لگی۔ میں نے 5 سال کی عمر میں اتنے اچھے برتن دھوئے کہ میری مامی حیران رہ گئی۔ یوں کھلونے پکڑنے کی عمر میں میرے ہاتھوں نے برتن پکڑ لیے، اور یہ ذمہ داری میری مامی نے مجھے ہمیشہ کے لیے سونپ دی۔ وہ ماموں کے سامنے تو مجھ سے زیادہ کام نہ کرواتی، لیکن ماموں کے جاتے ہی کوئی کسر بھی نہ چھوڑتی۔ میرے ماموں کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ دونوں بیٹیاں مجھ سے بڑی تھیں اور اسکول جاتی تھیں۔ محلے کی عورتیں آتیں تو میری مامی کو کہتی کہ اس کی بھی تو عمر اسکول میں پڑھنے کی ہے، تم اسے اسکول میں کیوں داخل نہیں کرواتی؟ میری مامی تنک کر ان کو جواب دیتی کہ اس کے ماں باپ کون سا ہمیں پیسے بھجوا رہے ہیں جو ہم اسے بھی اسکول میں پڑھا کر اپنا روپیہ پیسہ ضائع کریں۔ ارے جب اس کے سگے ماں باپ کو ہی اس کی پرواہ نہیں تو ہم اس کی اتنی پرواہ کیوں کریں؟ میرے ماموں کی دونوں چھوٹی بیٹیاں اسکول جاتی تھیں اور مجھے صبح اٹھ کر کام کرنا ہوتا تھا اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کو سنبھالنا ہوتا تھا۔ پھر میری مامی نے اتنی مہربانی کی کہ جہاں میری کزنز مدرسے پڑھنے جایا کرتی تھیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ مجھے بھی بھیج دیتی تھیں، اور یوں میں ان کے ساتھ سپارہ پڑھنے جانے لگی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی گھر کے کام کاجوں میں بہت طاق ہو گئی۔ اسکول کی تو میں نے شکل نہ دیکھی، لیکن ہاں قرآن ضرور آدھا کر لیا تھا۔ میری گوری رنگت کی وجہ سے محلے کی عورتیں آتیں تو میری مامی کو کہتی کہ فہمیدہ نے تو دیکھو کیسا رنگ روپ نکالا ہے، جب بڑی ہوگی تو لگتا ہے اس کی خوبصورتی با کمال ہوگی۔ یہ بات میری مامی کو خنجر کی طرح لگتی۔ اب وہ میرا موازنہ اپنی بیٹیوں سے کرتی۔ ان کی بیٹیاں بالکل ہی سانولی رنگت کی تھی، جبکہ میرا رنگ بہت زیادہ سفید تھا، اس لیے ان کے بیچ میں کھڑی میں الگ ہی نظر آتی، اور یہی بات اب میری مامی کو زیادہ چبھنے لگی تھی۔ میں اب 8 سال کی ہو چکی تھی، بھلے ہی وہ پہننے کے لیے مجھے اپنی بیٹیوں کی اترن دیتی تھی، لیکن پھر بھی ان کی اترن پہن کر بھی میں کسی شہزادی سے کم نہ لگتی تھی۔ میری ماں تو دوسری شادی کر کے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے شاید بالکل ہی فراموش کر دیا تھا کہ اس کی 1 عدد بیٹی بھی تھی، اور سنا تھا کہ میرے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی تھی جس سے ان کی اولاد بھی ہو چکی تھی۔ شاید میں بلا وجہ ہی اس دنیا میں آ گئی تھی، دنیا کے ظلم و ستم سہنے کے لیے۔ جیسے جیسے میں شعور کی سیڑھی پر قدم رکھ رہی تھی، حساسیت اور مظلومیت جیسے میرے پورے وجود پر ڈھلنے لگی تھی۔ اب مجھے شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں اور میرا دنیا کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کسی محلے، پڑوس یا خاندان میں شادی بھی ہوتی تو گھر کے سبھی لوگ چلے جاتے اور مجھے مامی گھر میں ہی بند کر کے چلی جاتی۔ میرے ماموں میری مامی سے بہت زیادہ دبتے تھے، ان کی گھر میں حیثیت کسی بیکار شخص سے زیادہ نہ تھی۔ اب میری کزنیں بھی 14-15 سال کی ہو چکی تھیں اور میں 11 کی۔ میری مامی کو ان کی شادیوں کی فکر لگ گئی تھی، لیکن میری فکر کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ جب ہی محلے میں سنگن ہونے لگی کہ ایک بہت امیر عورت محلے میں آ کر بسی ہے، وہ بڑی ٹھاٹ اور شان و شوکت سے رہتی ہے، اس کے گھر میں بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ اس سے ملنے آتے ہیں۔ یہ بات میرے ماموں اور مامی تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن چونکہ اس عورت سے ان کی کوئی رشتہ داری نہ تھی، اسی لیے وہ اس سے ملنے بھی نہ جا سکتے تھے۔ لیکن حیرت جب ہوئی جب وہ عورت کچھ ہی دنوں بعد خود ہی ماموں کے پاس آ گئی۔ میری مامی تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر اس کے آگے بچھی جا رہی تھی۔ انہوں نے فٹافٹ مجھے کہا کہ تم اس عورت کے لیے شربت بنا کر لاؤ۔ میں شربت بنا کر اس عورت کے پاس دینے چلی گئی۔ شربت پکڑتے ہوئے وہ عورت مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اوپر سے لے کر نیچے تک اس نے مجھے بھرپور نگاہ سے دیکھا تھا۔ میں اس کی نظروں سے عجیب سی الجھن محسوس کر رہی تھی، اسی لیے جلدی سے بھاگ کر کمرے میں آ گئی۔ میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس عورت کا آنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی کو بدل دے گا۔ پھر کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ عورت وہاں صرف میری وجہ سے آئی تھی۔ جب ماموں اور مامی اندر کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ماموں مامی کو کہہ رہے تھے کہ بیگم صاحبہ فہمیدہ کو مانگ رہی ہیں اور اس کے بدلے وہ ہمیں ایک خطیر رقم دینے پر راضی ہے۔ تم بتاؤ شہنیلا، تم کیا کہتی ہو؟ ماموں مامی کا نام لیتے ہوئے ان سے ان کی رضامندی پوچھ رہے تھے۔ میں باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔
جب میری مامی کے جواب نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مامی نے زہریلے لہجے میں ماموں کو کہا کہ فہمیدہ کون سا تمہاری سگی بیٹی ہے جو تم اس کے لیے اتنے ہلکان ہو رہے ہو؟ یہ سوچو کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ دن بدن وہ کتنی نکھرتی جا رہی ہے، اور اس کی موجودگی میں مجھے نہیں لگتا کہ میری بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ آنے والا ہے، اسی لیے اس کو فوراً یہاں سے چلتا کرو۔ بیگم صاحبہ کو تم بول دینا کہ اس ڈیل کے بارے میں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک بات یاد رکھنا، فہمیدہ کے بدلے میں تم نے اس عورت سے اچھی خاصی رقم وصول کرنی ہے، جس سے ہماری اور ہماری بیٹیوں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنور جائے۔ اگر کل کلاں کو اس کے ماں یا باپ پوچھتے ہوئے آ بھی جاتے ہیں تو ہم ان کو بہانہ بنا دیں گے کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی رات کے اندھیرے میں، وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ، اور کون سا تمہاری بہن کے لچھن بھی اتنے اچھے تھے۔ سب پتہ ہے مجھے، محلے کی عورتوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے ماموں سر جھکا کر اپنی بیوی کی باتیں سن رہے تھے، اور میں اپنے دل میں پہلی مرتبہ اپنی مامی کے لیے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے اپنے دل میں میرے لیے اتنی نفرت پال رکھی تھی۔ نفرت میں وہ اتنی گر جائیں گی کہ وہ مجھے کسی کے ہاتھوں بیچنے تک پر راضی ہو گئی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر پر پے در پہ جھٹکوں نے جیسے مجھے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بھاگ کر کمرے میں آ گئی۔ میرے سر پر چھت تو پہلے بھی نہ تھی، اب شاید زمین بھی قدموں کے نیچے سے کھینچ لی تھی۔ دوسرے دن وہ عورت آئی تو اس کے ساتھ ایک بیگ بھی تھا جو شاید نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ماموں نے اس عورت کے سامنے گھگیاتے ہوئے کہا کہ بیگم صاحبہ، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ہم نے فہمیدہ کے بدلے میں آپ سے پیسے وصول کیے ہیں۔ اس عورت نے تمسخر سے میرے ماموں کو دیکھا، پھر استہزائیہ انداز میں بولی، لو، دلالی بھی کرتے ہو اور ڈرتے بھی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، میں صرف اس محلے میں اسی نیت سے آئی تھی کہ مجھے کوئی ڈھنگ کی لڑکی مل جائے، اور مجھے وہ ہیرا تمہارے گھر میں نظر آیا۔ اب یہ اس لڑکی کی خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی کہ مجھے اسے پانے میں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ میں اسے یہاں سے اتنی دور لے جاؤں گی کہ شاید زندگی میں دوبارہ تمہیں اس کی شکل نظر نہ آئے۔ میں جو کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، باہر سے ان کی باتوں کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جب ہی مامی کمرے میں آئی اور انہوں نے مجھے تیار ہونے کا حکم دیا، میں جانتی تھی کہ مجھے آج ہر حال میں یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ میرے اندر اتنا دم بھی نہیں تھا کہ میں کوئی احتجاج کر سکتی، کیونکہ ساری صورتحال سے میں آگاہ تھی۔ میرے ماموں نے ایک بھاری رقم کے عوض مجھے اس عورت کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ ماموں کے گھر سے میں نے سوائے 2 جوڑوں کے اور کچھ بھی نہ اٹھایا۔ جب اس عورت نے میرے ہاتھوں میں کپڑوں کی تھیلی دیکھی تو اس نے میرے ہاتھوں سے وہ تھیلی چھین کر وہیں پھینک دی، پھر مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری شہزادی، تمہیں یہ گھسے پٹے کپڑے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے تم میری بیٹی اور میں تمہاری ماں بیگم ہوں، اس لیے تمہیں سنوارنا میرا کام ہے۔ میں اس عورت سے اتنی ڈری ہوئی تھی کہ نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ تک نہ سکی۔ یوں وہ مجھے لیے اپنے کوٹھے پر آ گئی۔ جہاں وہ رہتی تھی وہ جگہ ماموں کے گھر سے کوسوں میل دور تھی۔ جب میں کوٹھے پر آئی تو میری عمر کی 2 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ کوٹھی کی نوجوان لڑکیاں مجھے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی اور ماں بیگم سے پوچھتی کہ ماں بیگم، آپ نے یہ ہیرا کہاں سے چرا لیا؟ ماں بیگم ہنستی اور کہتی کہ بس یہ سمجھ لو کہ یہ ہیرا تو خود بخود میری جھولی میں آ کر گر گیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک کتھک ڈانسر کو بلا کر مجھے ڈانس کی تربیت دینا شروع کر دی۔ انہیں سب استاد جی کہتے تھے۔ استاد جی نے مجھے رقص سکھا کر اتنا عطا کر دیا کہ بھلے جیسا بھی ساز ہوتا، میرے پاؤں خود بخود اس ساز پر تھرکنے لگ جاتے۔ ماں بیگم مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ جب بھی اپنا وہ کوئی نیا کپڑا لینے جاتی تو کوٹھے کی ساری لڑکیوں سے زیادہ مجھے خوبصورت لباس پہناتی۔ وہ لباس پہن کر میں کسی شہزادی سے کم نہ لگتی تھی۔ 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میں ہر چیز میں طاق ہو چکی تھی۔ اب ماں بیگم نے مجھے محفلوں میں بھی پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرا دبلا پتلا جسم اور لمبا سراپا دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا تھا۔ یوں دن بدن میرے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں ماں بیگم کی امیدوں پر پوری اتری تھی۔ وہ بھی مجھے قیمتی سے قیمتی زیور پہناتی اور نہایت عمدہ اور ریشمی لباس سے تن کرواتی۔ میں اوپر سے تو خوش رہتی، لیکن اندر ہی اندر جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی باقی انسانوں سے بہت الگ ہے۔ لوگوں کی زندگی میں دکھ کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے،
لیکن میری زندگی میں تو سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ ماں بیگم نے میرا نام فہمیدہ سے بدل کر شہر بانو رکھ دیا تھا۔ کوٹھے کے سبھی لوگ مجھے شہر بانو کہہ کر بلاتے تھے، اور اتنے سالوں سے یہ نام سن سن کر میں بھی عادی ہو چکی تھی۔ 22 سال تک پہنچتے پہنچتے میں بھول چکی تھی کہ میرا نام فہمیدہ بھی ہے۔ آج میں محفل میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اپنی نوک پلک سنوار کر میں اندر آ گئی، جہاں پر شہر کے سبھی امیر لوگ جمع تھے۔ پھر سانس چھڑا تو میرے قدم خود بخود اس سانس پر تھرکنے لگے۔ میں رقص کر رہی تھی، جبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے بیٹھا کالے لباس میں ملبوس نوجوان کی سیاہ آنکھوں میں چنگاریاں نکل رہی ہوں۔ رقص کرتے کرتے میں تھک کر ماں بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب میری جگہ دوسری لڑکی رقص پیش کر رہی تھی، سب اسے دیکھنے میں محو تھے۔ میں نے یوں ہی نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی قمیض شلوار پہن رکھی تھی، کندھے پر کالی ہی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا رنگ سفید تھا، کالی سیاہ آنکھوں سے وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جس نے مجھے اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج سے پہلے تو میں نے اس نوجوان کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ نوجوان خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے غائب ہوتی ماں بیگم کے کانوں میں کہنے لگی کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اسی لیے میں اندر جا رہی ہوں۔ بیگم نے میری بات سن کر سر ہلا دیا۔ پھر میں اس نوجوان پر ایک نظر ڈالتی اندر چلی گئی۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے جب میں سونے کے لیے لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے اسی نوجوان کا چہرہ آ گیا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا کوئی کالے لباس میں اتنا بھی حسین دکھائی دے سکتا ہے؟ میرے لب بے اختیار اپنے آپ ہی مسکرا دیے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن جب ماں بیگم نے آ کر مجھے بتایا کہ باہر تمہارا چاہنے والا انتظار کر رہا ہے، میں نے الجھ کر ماں بیگم کو دیکھا اور کہا لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آج کوئی محفل نہیں ہوگی۔ ماں بیگم میری بات سن کر مسکرانے لگی اور بولی بھائی کیا کریں، اگر تمہارے چاہنے والے چھٹی کے دن بھی آ جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ گاہک ذرا نیا نیا ہے، اسی لیے اس کی بات ماننا پڑ رہی ہے۔ چلو اب تم بھی زیادہ ضد نہ کرو اور تیار ہو جاؤ۔ ماں بیگم کی بات سن کر میرا منہ بن گیا۔ پھر میں بے دلی سے تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر جب میں باہر آئی تو سامنے بیٹھے گاہک کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ گاہک کوئی اور نہیں بلکہ کالے لباس میں ملبوس وہی نوجوان تھا۔ آج مجھے صرف اسی کے لیے رقص پیش کرنا تھا۔ وہ مجھے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے لیے رقص کرنا مشکل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں رک گئی اور اس کے سامنے جھک کر آداب کرنے لگی۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ میرے اوپر خالی کر دیا۔ میں حیران پریشان تھی اور ماں بیگم بہت خوش، کیونکہ آج تک ایسا نہ ہوا تھا کہ کسی گاہک نے پورا بیگ ہی مجھ پر الٹا دیا ہو۔ میں اس کے سامنے بت بنی کھڑی تھی۔ پھر وہ مجھ پر گہری نظر ڈال کر ماں بیگم کو سلام کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ ماں بیگم اور اس کے آدمی جلدی جلدی نوٹ اٹھانے لگے۔ وہ سب کو مالا مال کر کے چلا گیا تھا اور مجھے حیران و پریشان۔ پھر ہر دوسرے دن یہی ہونے لگا۔ وہ آ جاتا اور میں اس کے سامنے رقص پیش کرتی اور وہ ڈھیروں نوٹ مجھ پر نچھاور کر کے چلا جاتا۔ اماں بیگم کو اس نے خاص تاکید کی تھی کہ میں یہاں صرف شہر بانوں کا رقص دیکھنے آتا ہوں، اسی لیے میرے علاوہ شہر بانوں کو کسی کے سامنے رکھ کر پیش کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ میں اتنی دولت دے کر چلا جاتا ہوں کہ اگر وہاں بیٹھے سارے گاہک بھی اتنا پیسہ دیں تو میری برابری نہیں کر سکتے۔ ایک دن وہ حسب معمول آیا تو ماں بیگم کی ہدایت پر میں بن سنور کر اس کے سامنے رقص پیش کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اشارے سے مجھے منع کیا کہ وہ رقص نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر ماں بیگم کو کہا کہ وہ اکیلے میں تھوڑی دیر شہر بانوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ماں بیگم کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ اس نے نوٹوں کی کئی گڈیاں ان کے ہاتھ پر رکھ دی تھیں۔ اب کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس نوجوان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ پہلے ہی مجھے اس کی کالی سیاہ آنکھوں سے عجیب سی الجھن ہوتی تھی، اب تو وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا، گناہوں سے اتنی آلودہ زندگی گزارنے کے باوجود تم اس قدر مطمئن کیسے ہو سکتی ہو؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اسی لہجے میں اس کو جواب دیا کہ جب زندگی کا اختیار خود پر نہ ہو تو اسے کیسے گزارنا ہے اس کا اختیار بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تبھی اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا،
تمہیں پتہ ہے یہاں صرف میں تمہاری وجہ سے آتا ہوں شہر بانو. تم بظاہر ایک طوائف ہو جو رقص پیش کر کے لوگوں کا دل بہلاتی ہے، لیکن تمہارے چہرے پر بہت معصومیت ہے جو مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس گناہوں کی دلدل سے نکال لوں. میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ وہ میرے بارے میں اتنا اچھا سوچتا ہے. پھر میں نے اسے بتایا کہ جو ایک بار ماں بیگم کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، اگر وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں بیگم اس کی جان لے لیتی ہے، کیونکہ وہ بھاری رقم ادا کر کے لڑکیوں کو یہاں لے کر آتی ہے. اگر آپ کی یہ بات ماں بیگم کے کانوں تک پہنچی تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی جینا حرام کر دیں گی. وہ نوجوان میری باتیں سن کر ہنسنے لگا. پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہاری ماں بیگم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں ایک انسان نہیں بلکہ جن ذات ہوں. میں اپنی زندگی بڑے آرام اور سکون سے گزار رہا تھا کہ مجھے تم نظر آ گئی. تمہیں دیکھنے کا تجسس مجھے اس کوٹھے تک کھینچ لایا. میں اس کی بات پر حیران ہو کر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. اس کا سیاہ کالا لباس اور کندھے پر ڈالی سیاہ چادر اور کالی آنکھوں سے نکلتی شعاعیں جیسے مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھیں. میں اس سے خوفزدہ ہو کر اٹھ کر جانے لگی، جبھی اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام کر مجھے واپس بٹھا دیا. پھر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھ سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تمہاری دید کی پیاس کے لیے میں یہاں تک آ جاتا ہوں، لیکن تمہارا یوں سب کے سامنے رقص پیش کرنا مجھے بہت ناگوار گزرتا ہے. کیا تم یہ سب دل سے کرتی ہو یا تمہیں مجبور کیا جاتا ہے؟ تب میں نے اسے سر جھکا کر جواب دیا کہ ماں بیگم نے مجھے خریدا ہے. جس طرح خریدے ہوئے جانور کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اسی طرح میری بھی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن جو زندگی میں پہلے جی رہی تھی وہ اس سے بھی بدتر تھی. ماں بیگم بھلے لوگوں کے سامنے طوائف بنوا کر نچوا رہی ہیں، لیکن جو میرے اپنے تھے انہوں نے تو مجھے کسی کتا بلی سے زیادہ کوئی اہمیت نہ دی تھی. وہ میری باتیں بڑے غور اور دھیان سے سن رہا تھا. جبھی دروازے پر ماں بیگم نے دستک دی کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور اب دوسرے گاہک بھی آنے لگ گئے ہیں. ان گاہکوں کے سامنے میرے بجائے کسی اور لڑکی کو رقص پیش کرنا تھا. پھر اس جنزاد نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور دھیمے سے میرے کان میں سرگوشی کی کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، میں دوبارہ آؤں گا تم سے ملاقات کرنے. اس کے لہجے میں تنبیہ تھی. میں فقط اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی. میں کمرے میں آ کر بہت روئی. آج اس جنزاد نے مجھے اپنے ماضی کی یاد دلا دی تھی. میرا ماضی جو مجھے بوجھ کے سوا کچھ نہ لگتا تھا. دوسرے دن پھر وہی جنزاد آ گیا. میرے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہے. اب وہ ماں بیگم کو روز کہتا کہ اسے صرف مجھ سے اکیلے میں ملاقات کرنی ہے. ماں بیگم کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی، کیونکہ انہیں تو صرف پیسوں سے مطلب تھا. اب روزانہ مجھ سے اکیلے میں ملاقات کرتا. دھیرے دھیرے میں بھی اس کی دیوانی ہوتی گئی. میں نے اپنے ماضی کی ساری ناخوشگوار یادیں اس کے سامنے رکھ دی. میرے تلخ ماضی کو سن کر وہ بھی اداس ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے پہلے مل جاتی تو تمہاری زندگی کو اتنا ناخوشگوار نہ ہونے دیتا. میں اس کی باتوں پر ہنس دیتی اور مجھے اس کا آنا بہت اچھا لگنے لگا. جیسے ہی ماں بیگم آ کر مجھے بتاتی کہ تمہارا دیوانہ آ گیا ہے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا اور میرا دل چاہتا کہ میں بہت اچھے سے تیار ہو کر اس کے سامنے جاؤں. میری زندگی کا یہ ٹائم سب سے اچھا تھا جو میں صرف اپنے آپ کے لیے جی رہی تھی. اس سے پہلے تو میں نے اپنی پوری زندگی صرف دوسروں کے اشاروں پر ناچنے میں ہی گزار دی تھی. ایک دن وہ جنزاد مجھ سے کہنے لگا، شہر بانو، کیا تم یہاں سے رہائی پانا چاہتی ہو؟ میں اس کی بات سن کر پھیکا سا مسکرا دی اور کہنے لگی کہ یہاں سے رہائی پانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. ماں بیگم تو ہمیں باہر تک جانے کی اجازت نہیں دیتی، اور اگر ان کے کانوں میں یہ بھنک بھی پڑ گئی کہ تم مجھے یہاں سے بھگانے پر اکسا رہے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی قتل کر دیں گی. ہاتھ آئی لکشمی کو کبھی بھی نہ جانے دیں گی. پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، 1-2 دن بعد میں اپنے جنزادوں کے ہمراہ ایک قافلے کی صورت میں کسی خاص مقام پر جا رہا ہوں. وہاں پر جانا میرے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے کچھ دن تک میں تم سے ملنے نہیں آؤں گا. میں اس کی بات سن کر اداس ہو گئی. شہر بانو، میں نے تمہیں آج تک ایک تحفہ بھی نہ دیا ہے، اسی لیے میں آج تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. اس کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. میں منتظر تھی کہ آخر وہ مجھے کیا دینا چاہتا ہے. جبھی اس نے اپنی کالی چادر میں سے ایک تھیلی نکال کر مجھے دی
اور کہا کہ یہ بہت قیمتی چادر ہے جو میں تمہیں اپنی نشانی کے طور پر دے رہا ہوں. تم اسے سنبھال کر رکھنا اور اسے اوڑھ کر دیکھنا. تم جب اسے پہنو گی تو یہ چادر تمہیں میری یاد دلاتی رہے گی. میں نے وہ چادر بڑی عقیدت سے اس کے ہاتھ سے لے لی. پھر میں نے دل میں سوچا کہ آج میں بھی اس سے اپنے دل کی بات کرتی ہوں. میں نے اس سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، جنزاد، میں تمہارا انتظار کروں گی. تم نے اپنے جانے کی بات کر کے میرے دل کو بہت اداس کر دیا ہے، کیونکہ مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے. مجھے کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ میں ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک جن ذات سے باتیں کرتی ہوں. میں تمہاری پرسحر شخصیت کی دیوانی ہو گئی ہوں. کیا تمہارا جانا بہت ضروری ہے؟ کیونکہ اب ہر دوسرے دن میری نظر تمہاری ہی راہ تکتی ہے. وہ میرا اظہار محبت سن کر حیران تھا. پھر اس نے مجھے بڑے پیار سے جواب دیا کہ اگر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں نہ گیا تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تم میرا انتظار کرنا. اگر میں نہ بھی آیا تو سمجھ لینا کہ میں ہمیشہ کے لیے وہیں رہ گیا ہوں. اب اس کے جانے کا وقت ہو چلا تھا. میں بہت اداسی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. اور پھر وہ چلا گیا مجھے اپنی محبت میں گرفتار کر کے. حالانکہ وہ مجھے بتا کر گیا تھا، لیکن پھر بھی میں پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کرتی رہتی. مجھے لگتا تھا کہ ابھی ماں بیگم آ کر بولیں گی کہ تمہارا دیوانہ آ گیا ہے، چلو جاؤ اس کے سامنے. لیکن اب تو مہینے بیت گئے تھے لیکن وہ واپس نہ آیا تھا. اب اگر ماں بیگم مجھے کسی کے سامنے رقص پیش کرنے کا کہتی تو مجھے بہت غصہ آتا. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا جسم صرف اس جن ذات کی امانت ہے. ایک دن میں بستر پر پڑی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اس کی دی ہوئی چادر یاد آئی جو میں نے صندوق میں کسی قیمتی خزانے کی طرح رکھی ہوئی تھی. کمرے میں کوئی بھی نہ تھا. میں نے چپکے سے صندوق کھولی اور وہ تھیلی نکالی جس میں اس کی دی ہوئی چادر تھی. چادر نکال کر دیکھی تو مجھے وہ بہت خوبصورت لگی. اس چادر پر سنہرے موتیوں اور تاروں سے کام کیا ہوا تھا. میں بڑی عقیدت سے اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی. پھر میں نے اس چادر کو اوڑھ لیا اور اس چادر میں میرا چہرہ کسی 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا. جب اچانک ہی ماں بیگم کمرے میں آ گئی اور مجھے آوازیں دینے لگی، شہربانو، شہربانو، کہاں چلی گئی ہو تم؟ میں حیرت سے ماں بیگم کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ میں ان کے سامنے ہی تو کھڑی ہوں لیکن وہ مجھے مسلسل آوازیں لگائی جا رہی تھیں. میں شیشے میں کھڑی انہیں اپنے پیچھے بآسانی دیکھ سکتی تھی. وہ مجھ سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہی تو کھڑی تھیں لیکن پھر بھی انہیں میں دکھائی نہیں دے رہی تھی. مجھے ڈھونڈتے، آوازیں دیتے وہ واپس چلی گئی. میں حیرت سے بت بنی کھڑی تھی. پھر میں نے اپنی وہ چادر اتار کر رکھ دی. ماں بیگم کے پاس جا کر میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں بلا رہی تھیں؟ تو وہ ناراضگی سے مجھے کہنے لگیں کہ جب تم نے سن ہی لیا تھا تو تم میرے سامنے کیوں نہ آئی؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ ماں بیگم، میں تو آپ کے سامنے ہی کھڑی تھی تو پھر میں آپ کو نظر کیوں نہ آئی؟ مجھے یوں چپ دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں جب سے وہ نوجوان تم سے ملنے نہیں آ رہا تمہارا بالکل بھی کسی چیز میں دھیان نہیں ہے. یاد رکھنا شہر بانو، یہاں گاہک صرف اپنا دل بہلانے آتے ہیں. تم سے شادی رچانے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اسی لیے کسی آس میں مت رہنا. تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام میں اپنا دل لگاؤ. یہ کوٹھا چلانے کے لیے ہمیں ابھی بہت دولت جمع کرنی ہے. اور پھر تم تو اس کوٹھے کی سب سے حسین طوائف ہو. یاد ہے نا میں نے جب تمہیں تمہارے ماموں سے خریدا تھا تو تمہارے بدلے میں نے اسے کس قدر دولت دی تھی. اس لیے اس نوجوان سے دل لگانے کے بجائے تم اس کوٹھے کے بارے میں سوچو. بلکہ میں تو تم پر بہت اعتبار کرنے لگی ہوں. سوچتی ہوں کہ کل کلاں کو مجھے کچھ ہو گیا تو یہ سارا انتظام تمہارے ہاتھ میں دے دوں گی. مجھے ان کی باتیں بہت بری لگ رہی تھیں. اب میں کسی محفل میں جاتی تھی تو جیسے میرے قدم پتھر کے ہو جاتے. میں لاکھ کوشش کے باوجود بھی پہلے جیسا رقص نہ کر پاتی. دوسرے دن ٹھنڈ زیادہ تھی. میں نے اس دن جن ذات کی دی ہوئی چادر اوڑھی اور باہر آ گئی. باہر بیٹھی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں. میں پلر سے ٹیک لگائے انہیں دیکھنے لگی. ماں بیگم تخت پر بیٹھی ایک لڑکی کو کہنے لگی کہ جاؤ شہر بانوں کو بلا کر لے کر آؤ. مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ آج پھر میں بیگم کے آگے ہی تو کھڑی تھی لیکن شاید میں انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. وہ لڑکی بھی میرے سامنے سے گزر کر اندر کمرے میں چلی گئی. اس کا مطلب تھا کہ ماں بیگم اور لڑکیوں کو میں دکھائی نہیں دے رہی تھی. میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا. میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ماں بیگم کے تخت پر جا کر بیٹھ گئی لیکن انہیں میری موجودگی کا کوئی احساس نہ ہوا.
میرے ہاتھ پاؤں بری طرح لرز رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چادر کوئی جادوئی چادر ہے جسے اوڑھ کر میں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہوں۔ وہ جن ذات جاتے جاتے مجھے ایک قیمتی تحفہ دے کر جا چکا تھا۔ اب میں بآسانی یہاں سے نکل سکتی تھی، سب لوگوں کی نظروں سے بچ کر۔ آہستہ آہستہ میں یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنا قیمتی سامان ایک بیگ میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ میں یہاں کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھی کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب کمرے میں کوئی بھی لڑکی نہ ہوتی تو میں اپنے قیمتی زیورات اور پیسہ ایک الگ بیگ میں رکھ دیا کرتی۔ میں جانتی تھی کہ آگے چل کر مجھے ان چیزوں کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ میں یہاں سے فرار ہونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ماں بیگم نے بھی ظاہر ہے مجھ پر کوئی ظلم و ستم نہ ڈھائے تھے، لیکن مجھے اپنی یہ زندگی بھی پسند نہ تھی۔ گناہوں سے لتھڑی یہ زندگی اب مجھے کوئی سکون نہ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں رات کے بجائے دن کے کسی وقت یہاں سے نکلوں گی۔ اگر رات کو نکلتی تو کوٹھے پر لوگوں کا رش زیادہ رہتا تھا اور میرے یہاں سے نکلنے پر ہر طرف شور مچ جاتا، اسی لیے یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ بالآخر میں نے بیگ میں اپنی تمام ضرورت کی چیزیں رکھی اور جن ذات کی دی ہوئی چادر اوڑھ کر آرام سے باہر دروازے سے نکل آئی۔ دروازے پر کوٹھے کے پہرے دار موجود تھے، لیکن وہ بھلا مجھے کہاں دیکھ سکتے تھے۔ وہ چادر اوڑھ کر میں نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی۔ پھر میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آگے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میری غیر موجودگی کا کسی کو شبہ ہو جاتا، میں جلد از جلد یہاں سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے میں ریلوے اسٹیشن تک پہنچ چکی تھی۔ وہ چادر اتار کر میں نے اپنے بیگ میں رکھ دی اور دوسری چادر پہن لی۔ میں چھپ کر نہیں بلکہ ایک عام انسان کی طرح سفر کرنا چاہتی تھی۔ ٹکٹ خرید کر میں ریل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس ٹرین کا آخری اسٹیشن میری منزل تھی، کیونکہ میں وہاں جانا چاہتی تھی جہاں پر کوئی مجھے میرا ماضی یاد نہ دلا سکے۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میری منزل کیا ہوگی، لیکن اتنا یقین ضرور تھا کہ آنے والی زندگی ایک طوائف سے تھوڑی بہتر ہوگی۔ 24 گھنٹے تک سفر کرنے کے بعد اب ریل گاڑی کا آخری اسٹیشن آ گیا تھا۔ اب مجھے اترنا تھا۔ ریل گاڑی سے اتر کر میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اسٹیشن سے کافی دور آبادی دکھائی دے رہی تھی اور مجھے اسی بستی کی طرف جانا تھا۔ میں نے اپنے بیگ کو اٹھایا اور بستی کی طرف چل دی۔ کافی دیر تک پیدل چلنے کے باوجود مجھے اس بستی تک پہنچنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ سورج کی تپش اور گرمی نے میرا برا حال کیا ہوا تھا۔ پیدل چلنا اب مجھے کافی دشوار لگ رہا تھا، پھر بھی ہمت کر کے میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ کافی دیر بعد تھکن سے نڈھال ہو کر آخر کار میں اس بستی میں داخل ہو گئی۔ اس بستی کی پہلی گلی میں ہی ایک مسجد نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر مجھے پانی نہ ملا تو شاید میں ہی گر جاؤں۔ مسجد تقریباً خالی ہی تھی۔ میں مسجد کے گیٹ پر کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ اندر جاؤں یا نہیں۔ پتہ نہیں میرا وجود مسجد میں جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ میں ابھی مسجد کے گیٹ پر ہی کھڑی تھی کہ مجھے مسجد کے اندر سے ایک باریش سے دکھنے والے بزرگ اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگی کہ یقیناً وہ مجھے آ کر ذلیل کریں گے کہ عورت ذات ہو کر مسجد میں جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن جو ہوا وہ میری سوچ سے بہت مختلف تھا۔ جب اس بزرگ نے آ کر مجھ سے دھیمے لہجے میں بولا، بیٹی یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تم مسافر نظر آتی ہو۔ ان کا اشارہ غالباً میرے بیگ کی طرف تھا۔ میں نے پیاس سے خشک ہوتی زبان کے ساتھ کہا کہ میں بہت دور سے پیدل چل کر آئی ہوں، مجھے پیاس لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ مسجد میں جا کر پانی پی لیتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ دھیما سا مسکرائے، پھر کہا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، اور اب تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ جا کر پانی پی لو۔ یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، دنیا کے تمام انسان اس میں آزادی سے آ جا سکتے ہیں۔ مجھے ان سے اتنے اچھے کی امید نہیں تھی۔ میں پانی پی کر باہر نکلی تو وہ بزرگ وہاں پر کھڑے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر پکارنے لگے اور کہنے لگے، بیٹا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، برا مت ماننا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اکیلے اتنی دور سے کیسے سفر کر کے آ گئی ہو؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے؟ میں نے ان کی بات پر سر جھکا کر کہا کہ میں برے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر سے نکلی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میری زندگی کا یہ فیصلہ آنے والے وقت کے لیے برا نہیں ہوگا۔ وہ بزرگ تھوڑی دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر کہا کہ اگر تم اس بستی میں کسی کو نہیں جانتی ہو تو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں اس مسجد کا امام ہوں اور بستی کے سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میرے گھر میں صرف میں اور میری بیوی رہتے ہیں۔ مجھے بھلا ان کے ساتھ جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟
وہ مسجد کے امام اور میں ایک طوائف تھی. ان کے سامنے بھلا میری کیا اوقات تھی. وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے. ان کی بیوی مجھے دیکھ کر حیران تھی. اپنی بیوی کی حیرانی دور کرنے کے لیے امام صاحب نے کہا کہ بچی برے حالات سے گزر کر آئی ہے، اس کا یہاں اپنا کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر رہیں گی. ان کی بیوی بھی ایک سمجھدار عورت تھی. اس نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کیا بلکہ مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگی. اب میں امام صاحب اور ان کی بیوی کے ساتھ ان کے گھر پر رہنے لگی. ان کی بیوی کی طبیعت بھی ٹھیک نہ رہتی تھی، بلکہ وہ ایک بیمار عورت تھی، مشکل سے ہی گھر کا کام کر پاتی. میں نے اسے 2-3 دن نوٹ کیا. پھر میں نے ایک دن کہا کہ اماں جی آپ آرام کیا کریں اور گھر کا سارا کام میں سنبھال لوں گی. وہ بیچاری بھی اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے انہوں نے مجھے زیادہ منع نہ کیا. یوں میں نے ان کے سارے گھر کے کام کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی. اتنے سالوں تک ماں بیگم کے کوٹھے پر رہنے کے باوجود میں گھر کے کام کاج کرنا نہ بھولی تھی. ویسے بھی مامی نے مجھے بچپن سے ہی کام کرنے کی عادت ڈال دی تھی. 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میں نے گھر کے تمام کام کاج سیکھ لیے تھے. امام صاحب کی بیوی مجھے یوں کام کاج کرتا دیکھ کر بہت حیران ہوتی اور خوش بھی، اور وہ مجھے کہتی کہ تمہاری بدولت اللہ نے مجھے بیٹی دے دی ہے. میں ان کی بات سن کر اداسی سے مسکرا دیتی. سوچتی کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ایک طوائف ہوں اور اپنی زندگی کے کئی سال میں نے رقص کر کے لوگوں کو خوش کیا ہے تو شاید یہ دونوں میاں بیوی میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کریں. پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو دھوکے میں رکھنے کے بجائے مجھے ان کو سچائی بتا دینی چاہیے. میں امام صاحب کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی، امام صاحب آج میں اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. امام صاحب نے مجھے پیار سے کہا کہ آؤ بیٹی بیٹھو میرے پاس، تم کیا کہنا چاہتی ہو. پھر میں نے اپنی گزری ہوئی زندگی کے تمام پہلو کو ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ مجھے کوئی نیک لڑکی نہ سمجھے، بلکہ میں گزشتہ کئی سال طوائفوں کے کوٹھے پر گزار کر آئی ہوں. میری ساری کہانی سننے کے بعد امام صاحب نے کہا کہ بیٹی اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بلکہ تم تو دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہو، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. میرا تمہارے ساتھ ملنا اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا ہوگی، جس طرح میری تم سے سر راہ ملاقات ہو گئی. تم اس بات پر شرمندہ مت ہو کہ تمہارا گزرا ہوا ماضی نہایت خراب ہے، کیونکہ جو زندگی تم نے اپنے لیے چنی تھی وہ زندگی تو تمہارے اختیار میں تھی ہی نہیں، بلکہ جس نے تمہاری زندگی کو ایسا بنایا وہ انسان ناقابل معافی ہے. تم آج سے ہماری بیٹی ہو، اپنی بیٹی سمجھ کر ہم تمہاری ہر ذمہ داری کو پورے طریقے سے نبھائیں گے. میں انہیں دیکھ کر حیران تھی. یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں اس قدر اچھے لوگ بھی مجھ سے ملیں گے. شاید زندگی مجھ پر پوری طرح مہربان ہو چکی تھی. اب میں نے ان کی سگی بیٹی سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا. زندگی اپنے ڈھب پر آ چکی تھی. میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی. ایک دن امام صاحب اور ان کی بیوی میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے سر جھکا کر امام صاحب سے کہا، آپ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی ایسا کہہ رہے ہیں، بھلا مجھ جیسی لڑکی کو کون اپنائے گا. امام صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے سمجھایا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بھی کوئی نہ کوئی جوڑ بنایا ہوگا. میں نے اپنی طرف سے انہیں رضامندی دے دی. پھر ایک دن امام صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے لڑکا مل گیا ہے. لڑکا بہت نیک اور عبادت گزار ہے. لڑکے کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، بلکہ وہ اکیلا رہتا ہے. اس کے سر پر کوئی سرپرست نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھے بولا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں آپ، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں فوراً تمہارا خیال آیا، اسی لیے میں تمہاری رضامندی لے کر تمہارا رشتہ اس لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں. پھر میں نے امام صاحب کو رضامندی دے دی اور کہا کہ جو آپ کو میرے لیے صحیح لگتا ہے وہ کریں. اور یوں میرا رشتہ امام صاحب کے شاگرد مبشر سے طے ہو گیا. امام صاحب نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں مبشر کو کچھ نہیں بتایا ہے، اسے بس اتنا ہی بتایا ہے کہ تم برے حالات کی وجہ سے میرے پاس رہ رہی ہو. دیکھو بیٹی، کچھ باتوں کو چھپانا ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر باتیں چھپانے سے کسی کے لیے بھلائی کا راستہ نکلتا ہے تو ایسی باتوں کو چھپانے میں کوئی حرج نہیں. تم بھی اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو اور ساری فکروں کو اپنے ذہن سے آزاد کر دو. مبشر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں زندگی کے وہ تمام سکھ دے گا جس کی تم حقدار ہو. یوں میری شادی بہت سادگی سے مبشر سے ہو گئی.
وہ اتنا اچھا اور نیک انسان تھا کہ اس نے مجھے زندگی کی وہ تمام خوشیاں دی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ معاشرے میں میری ایک عزت اور ایک مقام تھا۔ شادی کے چند سالوں کے بعد میں ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن گئی، جسے پا کر ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ بیٹے کا نام ہم دونوں نے مل کر اذان رکھا۔ کبھی کبھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے اس جن ذات کی یاد بھی آ جاتی جو مجھے صرف اس گندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس چادر کو میں نے آج تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ مجھے ایک اخبار کا ٹکڑا ملا۔ اس ٹکڑے کو میں نہ اٹھاتی اگر مجھے ماں بیگم کی اس پر چھپی ہوئی تصویر نظر نہ آتی۔ میں نے اخبار کا وہ ٹکڑا اٹھا لیا اور بمشکل ہجے کر کر کے انہیں پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اس اخبار کی سرخی میں درج تھا کہ کینسر میں مبتلا ہونے کے باعث رخشندہ بائی انتقال کر گئی۔ بلا شبہ وہ تصویر ماں بیگم کی ہی تھی جو تصویر میں برسوں کی بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ مجھے وہ خبر پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ جو بھی تھا، ماں بیگم نے مجھ سے کبھی کوئی غلط سلوک نہ کیا تھا، بلکہ شاید اپنے حساب سے تو وہ مجھے اپنی طرح ایک کامیاب کوٹھے والی بنانا چاہتی تھیں، لیکن میرے دل کو وہ بننا منظور نہ تھا۔ اس لیے میں نے اپنے لیے برائی کا راستہ چھوڑ کر بھلائی کے راستے کو چنا تھا، اور اپنے اس مقصد میں 100% کامیاب رہی تھی۔ زندگی بھی بلا شبہ ایک کانٹوں کا سفر ہے۔ کوئی اسے پار کر کے چلا جاتا ہے تو کوئی مشکلوں سے گھبرا کر وہیں رک جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔